السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العلي العظيم. محترم، یہ قرآن عظیم ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. اس کو نہیں چھوتے، اس کو نہیں ہاتھ لگا سکتے الا المطہرون، جب تک کہ پاک اور مبرر ہو. میں آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ پروردگار نے انتہائی خوش قسمتی کی ان انسانوں کی بات ہے، ان کے درجات کیسے ہوں گے تو جو تیرے کلام کو اس انداز سے ہاتھ لگاتے ہوں گے کہ وہ الا المطہرون کے زمرے میں آتے ہیں. میں نے بڑا غور کیا، میرے ذہن میں کیفیت پیدا ہوئی کہ اللہ نے اس کو لوح محفوظ پہ محفوظ کرنا ہے، اور یہ ام الکتاب ہے. اس کے اندر زبور بھی ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور وہ تلمود بھی ہے، اور تمام کتابوں کا یہ مجموعہ ہے اور مہیمن ہے، محافظ ہے. اور یہ کتاب جو ہے ساری کتابوں کا مجموعہ ہے، اور اس کتاب کی حفاظت لوح محفوظ کے اوپر ہے. اور وہ لوح محفوظ کے اوپر ان لوگوں کے پاس ہے جن کے دل اللہ کی خشیت کے علاوہ کسی چیز کی خشیت کا بھرے ہوئے ہیں. صرف اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر ہے، اور اللہ کے خوف سے اپنے دل کو وہ طاہر، پاک اور صاف اور منزہ کرتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ اگر اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ہم اس زمرے کے اندر آ سکتے ہیں کہ ہم بھی مطہر ہو جائیں گے، اور پھر ہم اس زمرے میں ہوں گے کہ اس کتاب کو جو لوح محفوظ کے اوپر کتاب ہے اس کو چھو سکیں تاکہ ہم مطہر ہو جائیں. یہ جو کہہ دینا ہے بڑا آسان ہے، لیکن سمجھنا بڑا مشکل ہے. اس لیے پیشگی میں نے یہ بات جو آپ سے عرض کی، کل جو ہم نے پڑھا تھا پہلے سورہ یونس کے اندر اللہ نے چیلنج کیا، پہلے سورہ بقرہ نے چیلنج کیا، اور وہ مدینہ میں نازل ہوئی. سورہ یونس جو ہے مکے میں نازل ہوئی. اس میں بھی ایک صورت تھی بقرہ کے اندر، فاتو کے صورت مثل ہی بادو شہدا. اور سورہ یونس کے اندر بھی آپ نے پڑھا کہ اللہ نے کہا ایک صورت لاؤ،
اور یہاں فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ، یعنی کہ اس سے پہلے یہ جو صورت ہے پہلے نازل ہو چکی تھی، یہ آیت مبارکہ جو ہے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور سورہ یونس کی آیت بعد میں نازل ہوئی، اور سورہ بقرہ بھی بعد میں نازل ہوئی۔ لیکن اس آیت مبارکہ سے اللہ نے 2 کام کیے۔ ایک چیلنج دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی افتراء ہے علیہ قوم آخرون، جیسے سورہ فرقان کے اندر کہا اللہ نے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو دوسرے لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں اور اس کو کوئی سکھاتا ہے اور یہ آ کے ہمیں سناتا ہے، اسی طرح یہاں بھی انہوں نے کہا تھا۔ تو انہوں نے اللہ نے وہاں سورہ فرقان کے اندر فرمایا کہ کہتے ہیں وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ بازاروں میں گھومتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، یمشی فی الاسواق، کھاتا پیتا ہے اور پھر اٹھتا بیٹھتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ لولا انزل علیہ ملک فیکون معه نذیرا، اس کے اوپر کوئی فرشتہ نازل کیا جاتا، اگر یہ اللہ کا پیغامبر ہوتا تو آگے آگے چلتا، جیسے بادشاہوں کے آگے عدل چلتے ہیں اور لوگوں کو کہتا ہٹو بچو اللہ کا رسول آ رہا ہے، اور پھر ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں وقال الظالمون، اللہ نے پھر ان کو جواب دیا، اور وہ جواب ذرا آپ غور کر لیں۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور وہ کہتے ہیں ظالم، اللہ نے ان کو ظالم قرار دیا ہے کہ تم ایک ایسے شخص کی تابع داری کر رہے ہو جو مسحور، جس کے اوپر جادو کر دیا گیا۔ اللہ کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں انظر فضرب لك الامثال، ان کی مثال دیکھو کیسے، فلا یستطیعون سبیلا، اور یہ کی دیکھو سمجھانے کی باتیں کیسی ہیں جی، آپ ان کو کوئی دوڑنے کا، بھاگنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، اندھیروں کے اندر ٹانگ کو یہ بات ہے۔ یہ چیلنج دی گئی اللہ نے، جو پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب یہ تم نہیں لا سکتے، اور یہی الفاظ ہیں جن سے یہ کتاب بنائی گئی ہے، تم نہیں لا سکتے تو میں بھی نہیں لا سکتا، پھر اس چیز کو تسلیم کر لو کہ یہ اللہ کا منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ نازل کرتا ہے۔ لیکن لوگ نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے کہا من کان یرید الحیات الدنیا، جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائی کے طالب ہوتے ہیں، نوفی علیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ان کی کارگزاری کا سارا برہمی ہم یہیں ان کو دے دیتے۔ نماز پڑھنے آتا دنیا کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بڑا نمازی ہے، 5 منٹ چل کے آتا ہے، دیکھتے ہیں بالکل گھومتے ہیں، چلے جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے مسیح، اور اس کے ذہن میں تحت و شعور میں یہ چیز ہوتی ہے کہ لوگ مجھے کہہ دیا نماز، تو لوگوں نے کہہ دیا نمازی، پھر اس کا کوئی دنیا کے اندر تو اس کو مل گیا یہ تمغہ، لیکن آخرت میں اس کو لہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اس کا کوئی اجر جو ہے آخرت کے اندر نہیں۔ اللہ کو وہ عمل چاہیے صرف اور صرف جو اللہ کے لیے کیا جائے، عبادت اللہ کے لیے کی جائے، خرچ اللہ کے لیے کیا جائے، قانون اللہ کے لیے بنایا جائے، اور قانون پہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے، اور لوگوں کے اوپر اگر ہمدردی اور خیرخواہی کرنی ہے تو اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اقرار کرتے ہیں 5 وقت نمازوں کے اندر، ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد، پھر ہم اقرار کر کے جب بھولتے ہیں تو اللہ کہتا ہے لا یقبلون اللہ، شرم کرو، تم تو تھوڑا سا شرم کر لو، تم تو کہتے ہو، یہ آ کے کھڑے ہوتے ہو سب کے اندر اور پھر کہتے ہو، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا لا صلاۃ الا بالفاتحہ، کوئی نماز فاتحہ کے بغیر ہوتی نہیں۔ اب جنازے کے اندر آپ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ، پہلی تکبیر میں ثنا ہوگی، دوسری تکبیر میں درود ہوگا، تیسری تکبیر میں دعا ہوگی، چوتھی تکبیر میں وہ ہم سلام پھیریں گے اور جنازہ غائب ہوگا۔ ہم مردوں کے ساتھ بھی تو دھوکہ کرتے ہیں، حالانکہ کتاب الجنائز میں لکھا ہوا ہے کہ جنازہ تبھی پڑھا جائے گا جب نماز ہوگی، جب ہم نے نماز ہی نہیں پڑھنی
تو پھر نماز جنازہ کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو ہم نے اس کا ثنا پڑھ دی اللہ اور ضرور پڑھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور جب ہم نے کہا ہی نہیں یا کنا بدو یا کنستعین کہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور یہ تیری سپرد کر کے جا رہے ہیں اس کو معاف فرما دے اور اس سے بھی بھروسہ کر کے اس کے بعد یہ ہم ثوابات کے مانتے ہیں. حالانکہ آپ کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے جیسے آپ اللہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں آپ اللہ کے دربار میں اللہ کی سلطنت میں بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہی اس کی ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں رب جلی مقیم الصلاۃ وبالذریۃ. اسی طرح اور بے شمار دعائیں ہیں جو سی مرضی دعائیں مانگیں التجائیں کریں اور آپ میٹنگ کے اندر ہیں اللہ سے اور اللہ سے آپ گریہ کر رہے ہیں اور آپ کے تصور میں یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جب آپ اللہ سے دعائیں مانگیں گے تو اللہ جب آپ سلام کو مانگیں گے تو پھر نماز سے باہر ہو گئے میٹنگ سے باہر آ گئے. 1-to-1 میٹنگ ہے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے اور اس میں ہم دعا نہیں مانگتے لیکن بعد میں ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں کہ وہ بڑی ضروری ہے. حالانکہ اجتماعی دعا کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. اصل تصور یہ ہے کہ تنہائی کے اندر اپنے اللہ کے سامنے اس پیشانی کو ذلیل اور رسوا کیا جائے اور اس کو رگڑا جائے کہ یا اللہ یہ ہے تکبر اور غرور والی نشانی میرے سامنے میں رگڑ رہا ہوں. یہ میرا ناک جس کو میں کہتا تھا دنیا میں میرا ناک نہیں رہتا یا اللہ یہ میرا ناک ہے مجھے معاف کرنا. تو پھر اللہ دعا قبول فرماتا ہے. یہ روٹین کا پیٹرن ہے. آج میں نے وہ ادھر آ نہیں سکا تو ہمارے میں تو ادھر پڑی ہے تو وہ کہتا سمیع اللہ لمن حمدہ ساتھ ہی کہتا اللہ اکبر. میں نے اس سے بعد میں کہا یار آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ کہ سن لی اس نے جس نے تیری تعریف کی تو جو پیچھے کھڑے ہیں وہ کیا کریں؟ ان کو موقع دیں گے وہ تعریف سنانے کا یا نہیں سنانے کا یا ان کی بھی تم نے کر لی ہے سارا کچھ وہ بھی کہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا دائما ابدا مبارکا فیہ تو پھر ہی وہ ان کی وہ بھی تسبیح کریں تو پھر ہی کام چلے گا نا. تو نے تو اپنی پڑھ لی اور کہا کمر سیدھی نہیں ہوگی تو بات نہیں ہوگی. تمہاری تو کمر سیدھی نہیں ہوتی یہ 100 آدمی پیچھے جو بیٹھے تھے تو ان کی تو نماز ہوئی نہیں تیری نماز اگر ان کی ہوئی تو تیری کیسی ہو جائے گی نماز. تو پھر وہ مسئلہ جو ہے یہ بس کلو محدثۃ بدعہ کلو بدعۃ ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار. یہ علم جو ہے یہ بڑی مشکل بات ہے اور یہ سمجھانا بڑی مشکل بات ہے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نے ایمان کی حالت میں تو اللہ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں بس یہ دیکھ لیں. یہ بات اس مناسبت سے فرمائی گئی ہے کہ قرآن کی دعوت کو جس قسم کے لوگ اس زمانے میں سن رہے تھے بڑے بڑے راؤ شاہ تھے بڑے بڑے مال و دولت کے مالک بڑے بڑے ان کے گھر تھے اور کچھ چند ایک لوگ دبے ہوئے پسے ہوئے اور کچھ ایسے گھرانوں کے جو اچھے گھرانے تھے بچپن کے لوگ نونہال قسم کے جوانی کے لڑکپن کے لوگ چند ایک لوگ جو مسلمان ہوئے اور وہ دیکھتے رہے کہ یار کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ آنن فانن ہمیں یہ ہم اچھے گلے بس رہے ہیں ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں ہمارا یہ مکہ صدر مقام ہے ہر چیز کا ہم اس کے یہاں ہر چیز یہاں آ رہی ہے اور ہم یہاں بیٹھے مجھے مار رہے ہیں اور تو کہہ رہا ہے اللہ کا کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا. کیا ہو گیا کہاں سے آئے گا عذاب؟ اس وقت نہیں سمجھ آتی لیکن بعد میں ان کو سمجھ آئی کہ پہلی چیز جس کا ہم انکار کر رہے ہیں وہ اصل میں وہ انسان کے نفس کو ڈائریکٹ ہٹ کر رہی ہے. وہ انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا چاہتی ہے. وہ لا الہ الا اللہ کی غلامی میں دینا چاہتے وہ نہیں آنا چاہتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی کارگزاری کا سارا قدم یہی ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی اور دیتے ہیں. دکان پہ بیٹھا ہے اذان ہو رہی اٹھتی رہتی گاہک آیا جاتا میں وہاں سے نکلنے لگا تو کہتے ہیں کہ کسٹمر آ گئے. میں کسٹمر کو کہہ رہی میں آؤ جی نماز پڑھ کے آتے ہیں پھر رہ کر دعا پڑھ کر بات کریں. مجبوراً نماز پڑھنے میں جا مجبوراً آ گئے یا اللہ نے اس کے دل کے اندر خوف پیدا کر دیا. نماز پڑھ کے آیا جی میری جیب میں پیسے ڈال گیا پرچی بھیج کے ڈال گیا نہیں وہ نہیں ڈال
اور یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ جو اگر میں کسٹمر کا انتظار کرتا تو میں نماز کے اندر السلام علیکم ہو جاتا، اور پھر یہی ایپ میرے اوپر لاگو کہ تمہیں نہ دنیا کا مال چاہیے تو لے لے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آپ کے۔ لینی ہے آپ، کوئی لینا چاہتا ہے آپ کو؟ جو ایسا عمل کریں گے ان کے لیے لفظ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اللہ کا قرآن ہے، جو ایسے عمل کریں گے ان کے لیے آخرت میں آپ کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ چاہے وقت واسنوں کی اور وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا تھا وہ سب ملیا بھیٹ ہو گیا، اور اب اس کا سارا کیا ذرا محض باطل ہے۔ بڑے بڑے محل بناتا ہے، بڑے بڑے گھر فیکٹریاں بناتا ہے، مال و دولت بناتا ہے، بڑی بڑی عزت اور جاہ و جلال بناتا ہے، لیکن جیسے آنکھ بند ہوتی ہے ذوالقرنین کہتا ہے سورہ کہف میں پڑھے میرے ہاتھ باہر نکال دینا قدر سے کہ لوگ دیکھ لیں کہ ذوالقرنین دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اب وہی فرعون کا قصہ آپ سورہ فاطر میں پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا قصہ کہ چند سیکنڈ لوگ پہلے اس کی زینت کو دیکھ کے، اس کے خزانوں کو دیکھ کے آرزوئیں کر رہے تھے کاش کہ جو اس کو دیا گیا ہمیں بھی دیا جاتا۔ چند سیکنڈ کے بعد جب اللہ کا کوڑا اس کے اوپر برسا اور زمین پہ اس نے دسنا شروع کیا تو وہی لوگ بار بار کے پیچھے چلے گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما، ہمیں یہ دولت نہیں چاہیے، دی ہوئی تو اس کی ہے نا، جس کو چاہے دے دے، درخت کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی احکامات سب سے پہلے اللہ کے احکامات، سب سے پہلے ترجیح اللہ کی، سب سے پہلے اللہ کی، اس کے بعد جب یہ اپنی نیت کر دیں گے اللہ آپ کے لیے آسانی بھی پیدا کروا دے گا۔ تو اللہ کی ساری چیزیں جو ہے یا دنیا کے اندر ساری دنیا ویٹ کر دے گا، اور قیامت کے دن ہمارے لیے ہر چیز ضائع ہو جائے گی جو بنایا ہوگا، فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور آپ اس کا سارا کیا کرایا سب میں باطل بن جائے گا، غبار بن جائے گا، غبار مٹی بن جائے گا۔ اللہ نے معاف افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ من قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تکن فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ پھر بھلا وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کی ذات کریمہ ارشاد فرماتے ہیں نام لیے بغیر، بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے صاف شہادت پہلے ہی رکھتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ستارہ، کہا آدھا ربی، ستارہ غائب ہوا کر میں ڈوبنے والوں کا چاند آج اکبر، پھر سورج، پھر کہا نہیں ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ میں ان سب کو پیچھے چھوڑتا ہوں، میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری عبادت، میرے تمام جو عبودیت کے جو زمرے میں چیزیں آتی ہیں سب میرے اللہ رب العالمین، اور بغیر وہی آئے پہلے ہی وہ توحید کے قائل ہو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وہ بندہ فمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک صاف شہادت رکھتا ہے، آپ نے پہلے ہی جانچ کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں، اور پھر منہ من قبل ہی کتاب، اور اس سے پہلے جو کتاب موسیٰ کو امام برہمہ دی گئی تھی وہ بھی آپ نے پڑھ لی تھی، اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور پھر اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اسے انکار کر سکتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہ میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے
تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ۔ اب جو اس کتاب کا انکار کرے گا، جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ہمیں حکم یہی ہے کہ جو اللہ نے کی فرمایا ہے، جو نبی نے کیا ہے، کتاب اور سنت کو کرنے عمل کرنا۔ اگر نہیں کریں گے تو اپنا ٹھکانا آپ کو دیکھیں کیا ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کریں ہمیں بھی اپنے حبیب کی اتباع اور سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمارے ایمان کو، یقین کو کامل فرمائے، اور ہمیں بھی ان لوگوں